بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہے ٹاپک ہمارا مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، نیکی اور بدی کی تمیز دی، انتخاب اور ارادے کی آزادی دے کر زندگی بطور امانت اور بطور آزمائش عطا کی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید دعوت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع انسان اور اس کا مرکزی مضمون ہدایت اور اس کا مدعا پوری انسانیت کی فلاح اور بھلائی ہے۔ یہ کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے انسان کی اعتقادی اور ذہنی تطہیر یعنی پاکیزگی، تزکیہ، فکر و نظر سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور یہ دعوت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ دعوت کا پہلا حصہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوا، یہ حصہ مکی صورتیں کہلاتا ہے۔ دعوت کے دوسرے حصے کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شروع ہوا، اور یہاں دعوت، جہاد اور قتال اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات زیر بحث لائے گئے۔ مدنی صورتیں انہی مباحث پر مشتمل ہیں۔ مکی صورتیں، جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے خواہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں وہ مکی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہجرت سے پہلے، ٹھیک ہے، خواہ وہ کسی بھی جگہ، چاہے ہجرت سے پہلے اگر اللہ کے رسول مدینہ میں تھے اور وہاں نازل ہوئیں، پھر بھی وہ صورتیں مکی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد والی ہیں وہ مدنی کہلائیں گی۔ مکی صورتوں کی مجموعی تعداد 86 ہے، اور ان کا زمانہ نزول 13 سال پر محیط ہے۔ اس طرح 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا۔ اچھا، ان کی خصوصیات کی طرف آ جائیں۔ یہ اختصار اور جامعیت کا نہایت حسین امتزاج ہیں، مختصر ہیں۔ یہ صورتیں ایمانیات یعنی توحید، رسالت، آخرت کے اثبات اور پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یعنی پیشگوئیاں کی گئی ہیں، غیب کے بارے میں یعنی آنے والے وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، آخرت کے بارے میں اور ان چیزوں کو جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں۔ ایمان، جو ہم بغیر دیکھے، آنکھوں سے دیکھے بغیر ہم صرف اپنے دل سے جس چیز پہ ایمان لائیں گے ان کے بارے میں ہے۔ قرآنی سجدے بھی مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ انسان کو کائنات اور اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت مکی صورتوں کا خاص موضوع ہے۔ یا ایہا الناس کے الفاظ اور کلن مکی صورتوں میں موجود ہیں۔ قصص الانبیاء کے مضامین یعنی نبیوں کے قصے بھی مکی صورتوں میں شامل ہیں۔ سورہ بقرہ اس سے مستثنی ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، مدنی صورت ہے۔ باطل عقائد کی تردید اور نظریہ حق کا اثبات ان صورتوں میں موجود ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی سختیوں کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہمیں زیادہ تر مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ اخلاق اور تمدن کے وہ تمام بڑے بڑے اور بنیادی اصول جو ہمیشہ سے خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ رہے ہیں مکی صورتوں میں شامل ہیں۔ مکی صورتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اکثر حروف مقطعات جیسے الف لام میم کاف ہا عین یا صاد یا سین، یہ الفاظ بھی زیادہ تر مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں، حروف مقطعات یعنی جو ہے۔ اچھا، اب آ جائیں مدنی صورتوں کی طرف۔ مدینہ میں مکہ کی نسبت حالات مختلف تھے، وہاں یہود اور نصارہ اور منافقین بھی مخاطب کلام ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، منافقین اور یہود اور نصارہ جو تھے وہ مکہ کے دور میں مکہ میں نہیں تھے۔ منافق کہاں تھے؟ منافق اور یہودی آبادی جو تھی وہ زیادہ تر کہاں تھی؟ مدینہ میں تھی۔ اس لیے ان سے جو مخاطب اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو آیتیں ہیں، اور اہل کتاب کو یا بنی اسرائیل کو جہاں مخاطب کیا گیا ہے یا منافقین کو جہاں مخاطب کیا گیا ہے وہ مدینہ میں ہے۔ مارکہ حق و باطل کا عملی آغاز ہوا مدینہ میں۔ باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں۔ عالمگیر دعوت اور اصلاح کے دروازے کب کھلے تھے؟ مدینہ جا کے۔ لہٰذا ان مراحل پر مختلف ہدایات اور رہنمائی کی ضرورت تھی۔ مدنی صورتوں میں اس ضرورت کو بدرجہ اتم پورا کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تعداد میں 28 ہیں۔ ہجرت کے بعد کوئی صورت خواہ مدینہ کے باہر ہی نازل ہوئی ہو مدنی کہلاتی ہے۔ ان کی خصوصیات میں آ جائیں۔ یہ صورتیں حدود اور فرائض اور اجتماعی قوانین کی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ جہاد اور قتال اور اقامت دین کے احکامات ان صورتوں کے موضوعات ہیں۔ مدنی صورتوں میں اہل کتاب کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ یہ صورتیں اور ان کی آیات زیادہ طویل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ۔ پیشگوئیوں کے سچا ثابت ہونے کا بھی انہی میں ذکر ہے، جیسے سورہ روم، ٹھیک ہے، غلبت الروم، اور وہ
اسلوب عام فہم زبان سادہ، انداز بیان پرزور اور محکم ہے۔ اسلام کے اصول جنگ و امن انہی صورتوں کا موضوع ہے۔ حدود تعزیرات اور اسلام کا فوجداری اور دیوانی قانون مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ تعزیرات، حدود تعزیرات، یہ جو حدود کی سزائیں ہیں، جیسے چور کے سزا ہاتھ کاٹنا اور زنا کی سزا 80 کوڑے، انہیں کہتے ہیں حدود تعزیرات۔ اور اسلام کا فوجداری اور دیوانی جو ریلیٹڈ ہے اس سے زمینوں کے معاملات سے اور قتل وغیرہ کے معاملات سے ریلیٹڈ جو قوانین تھے، جیسے اس میں تھا قصاص اور دیت کے احکامات وغیرہ، تو یہ سارا کچھ نازل ہوا طلاق اور نکاح وغیرہ کے قوانین مدینہ میں۔ عبادات، معاملات، مناسک حج کے بارے میں اصول اور احکام مدنی صورتوں کا خاص مضمون ہے۔ منافقین اور ذمی اور اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ برتاؤ بھی انہی صورتوں میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ذمی کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست ہو جس کا فرمانروا مسلمان ہو، وہاں پہ اسلامی حکومت ہو، تو اس حکومت کے اندر، اس کے انڈر رہتے ہوئے جو غیر مسلم ہیں ان کو کہا جاتا ہے ذمی، اور ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ برتاؤ کیا کیا جائے گا، یہ تمام احکامات بھی مدنی صورتوں میں ہیں، کیونکہ مکہ میں بہت سارے احکامات اپلائی ہو ہی نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ مدینہ میں نازل ہوئے جا کے ہجرت کے بعد۔ جیسے مسلمانوں کے پاس ایک اجتماعی قوت نہیں تھی، اجتماعی قوانین کا سوال مکہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو بکھرے بکھرے رہ رہے تھے اور عبادات بھی چھپ چھپ کے کر رہے تھے، تو نہ اجتماعی نماز کے بارے میں، جمعے کے نماز کے بارے میں یا حج کے بارے میں کوئی احکام وہاں پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئے، جب مسلمان اکٹھے ہو کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اجتماعی عبادات کے بارے میں جو احکام ہے، جمعے کی نماز ہے، حج کا طریقہ ہے، عمرے کے بارے میں جو احکامات ہیں، وہ اسی طرح پھر نازل ہوئے مدینہ کے اندر۔ اور جو ہے دوسرے جو ہیں کیسے پیش آنا ہے منافقین کے ساتھ۔ منافق بھی آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ہم اسلام نہیں لائیں گے، اور وہ علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ساری پاور آپ کے پاس تھی، انہوں نے کلیکٹیولی جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو اپنا سردار مان لیا، تو منافقین ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اگر انہوں نے اپنے گھر والوں سے اور اپنے معاشرے سے تعلقات بچائے رکھنے ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹ موٹی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ انہیں بھی مسلمان سمجھا جائے، اور جیسے مال غنیمت وغیرہ جنگوں میں ہوتا تھا تو انہیں کسی چیز سے نہ وہ محروم نہ کیے جائیں اس وجہ سے۔ تو وہ لیکن درپردہ اسلام ان کے دلوں میں نہیں تھا، وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے نا، جو ان کے بارے میں احکامات اور ان کے بارے میں وعیدیں اور جو ہے صورتوں میں ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اور جیسے سورہ توبہ ہے، اس کے اندر جو ہے منافقین کا پورا مطلب وہ جو آخر میں تھی نا، آخری جنگ تبوک اللہ کے رسول نے لڑی تھی اور منافقین نے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ نہیں گئے تھے، تو اس میں تو بہت ہی سخت احکامات منافقین کے بارے میں پھر نازل ہوئے کہ جیسے اگر یہ 70 مرتبہ بھی اے اللہ کے رسول تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں خاص طور پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو یہ جو ہے نا، ان کا ذکر جو ہے قرآن میں مدنی صورتوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ کے دور میں منافقین نہیں تھے، مکہ میں کون تھے؟ مشرکین تھے، تو اس لیے مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور مدینہ میں منافقین، یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یہودی کون کون تھے مدینہ میں؟ مشہور ترین قبائل جو تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے۔ تو ان کے بارے میں، اور جیسے بنو قریظہ کے بارے میں بھی آیات آئی ہیں سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں۔ تو ان جو ہے نا بنو قریظہ اور بنو نذیر سے جو اللہ کے رسول کی پھر جنگ بھی ہوئی تھی، تو وہ آیتیں جو ہیں وہ یہود کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح جو میجر جنگیں تھیں، ٹھیک ہے، جو بیٹلز لڑی گئی تھیں، بدر، احد، خندق، حنین، تو یہ سب یہ مکہ کے دور میں تو نہیں تھی نا، وہاں پہ تو مسلمان بہت کمزور تھے اور تعداد میں بھی کم تھے، اور جنگ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ جنگ کا حکم نازل ہوا ہے مدینہ میں آنے کے بعد، جب پہلی جنگ پھر جنگ بدر اس حکم کے بعد لڑی گئی۔ تو obvious سی بات ہے کہ جنگوں کے احکامات بھی ہجرت کے بعد مدینہ میں ہی نازل ہونے تھے۔
اور اسی طرح پیش گوئیوں کے سچا ثابت ہونے کا بھی ذکر ان آیتوں میں ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جو ہے یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نا، جب مسلمان بہت غمگین تھے، انہیں حج نہیں کرنے دیا گیا تھا، تو یہ صورت نازل ہوئی تھی جس میں فتح کی خوشخبری اور بشارت تھی۔ اور اس کے بعد مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، جب تک یعنی وہ معاہدہ قائم تھا تو مسلمان جو ہے وہ پیسفلی اپنی دعوت پہنچاتے رہے مختلف لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ معاہدہ کفار نے اس کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور انہوں نے جا کے مکہ کو فتح کر لیا، لہٰذا یہ اس صورت کی پیشگوئی بھی پوری ہو گئی۔ اور مزید یہ کہ تعداد جو ہے زیادہ صورتیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں نا جو مکہ میں نازل ہوئی، تو اس لیے زیادہ تعداد جو صورتوں کی ہے وہ ہے مکی صورتوں کی، اور مدنی صورتیں کیونکہ بڑی بڑی ہیں اور ان میں جو ہے طویل آیات ہیں تو وہ تھوڑی ہیں تعداد میں، وہ 28 ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔